پیپلز پارٹی ایک میچور پارٹی ہے، بار بار اقتدار میں بھی آ چکی ہے، اپوزیشن کا مزہ بھی چکھ چکی ہے۔ یہ کل سے الزام لگ رہا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ جی ڈاکٹر عاصم صاحب کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا کل کا، جس میں ایم کیو ایم کا ایک کارکن مارا گیا، آپ کے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ تو یہ کراچی میں ماحول کیوں بن رہا ہے؟ مجھے صحیح معنی میں علم نہیں ہے اچھا کہ وہاں کیا ہوا ہے، جی مجھے پتہ نہیں کہ میں جھوٹی بات کہوں، لیکن یہ کہنا ایم کیو ایم کا کہ ایم کیو ایم کسی شور شرابے میں شریک نہیں ہے، یہ بھی مجھے اعتبار میں نہیں آتا، کیونکہ ہماری تو پوری سیاست ہم نے ایم کیو ایم کی دیکھی ہے۔ وہ سوائے تشدد والی کارروائیوں کے، سوائے لوگوں کے مار پیٹ کے، لوگوں کو اذیتوں میں مبتلا کرنے کے، تو میں نے ایم کیو ایم کی سیاست دیکھی نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم تو خلاف ہے اس لڑائی کے۔ ہم سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کے لوگ سندھ کے رہنے والے ہیں، ایم کیو ایم سندھی بولنے، اردو بولنے والے سندھی ہے، ہم ان کو سندھی سمجھتے ہیں، ہم ان کو مہاجر نہیں سمجھتے۔ ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، کیوں لڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی سیاست اسی حوالے سے ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی شور میں ہوتی ہے، شور نہ ہو، امن ہو، تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ میں ایم کیو ایم کے دوستوں سے معافی مانگتا ہوں، میرا یہ خیال ویسے ہی ہے، پکا خیال ہے، ایم کیو ایم کی زندگی شور میں ہے، انتشار میں ہے۔ جی صحیح نہیں تو یہ تو چانجے صاحب وہ ایم کیو ایم ہے جس نے وہ جو لڑائی جھگڑے والی ایم کیو ایم تھی یا لیڈرشپ تھی، اس سے کنارہ کشی اختیار کی، برات کا اظہار کیا، اور اب وہ کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، ہم وہ ایم کیو ایم نہیں ہے جو 22 اگست سے پہلے کے ایم کیو ایم تھی۔ میں ایم کیو ایم کو اس زمانے میں بھی پوری کی پوری ایم کیو ایم کو غلط نہیں سمجھتا تھا، اب بھی پوری کی پوری ایم کیو ایم کو درست نہیں سمجھتا ہوں۔ مصطفیٰ کمال صاحب بہت اچھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، لیکن آئے دن بھی وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے سندھ کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، وڈیرے نہیں آئیں گے، دیہاتی یہاں کیوں آ رہے ہیں، کراچی میں ان کا کیا جائے، ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی ڈاکٹر صاحب کو۔ لیکن ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اوائڈ کرنا ہے، اور ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی میں بہتری ہے سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والوں کی کہ ہم تصادم سے بچیں، لیکن کیا کیا جائے، کچھ لوگوں کی سیاستی تصادم میں ہوگی تو وہ تصادم تو نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا چانڈیو صاحب، یہ بتائیے گا، بلاول صاحب نے آج بھی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو مباحثے کا کہا ہے، مباحثے کا وہ چیلنج کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا مباحثہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور کیا آصف زرداری صاحب بھی اس کے لیے تیار ہوں گے؟ میرا خیال ہے بلاول صاحب نے جب سے یہ باتیں کی ہیں کہ نئی سوچ آئے، نئے زمانے کی بات آئے، نئی نسل آگے آئے، اور یہ جو پرانی روایتیں ہم چھوڑے ہیں، روایتی سیاست کو ترک کریں، تشدد کی سیاست کو ترک کریں، اور اختلاف کو دشمنی تک لے جانے کی سیاست ترک کریں، تب سے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ یہ بلاول صاحب کا موقف رہا ہے، اور اب جو نئے زمانے کی جدت والی سیاست، اس میں پوری دنیا میں مباحثہ ہوتا ہے، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، صلاحیتوں کا پتہ چل جاتا ہے عوام کو، اور انہی مناظروں پر تو انتخابات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ زرداری صاحب فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول صاحب ہیں، یقیناً وہی کہیں گے کہ مجھ سے بات کریں، آصف صاحب سے بات کرنا تو ان کا بنتا نہیں ہے۔ لیکن جب بھی آصف صاحب نے بھی بات کیا، الحمدللہ سب کو لاجواب کیا ہے۔ پاکستان کی سلامتی، سیاست کے جمہوری تسلسل میں آصف صاحب کا جو کردار ہے، اس کو کوئی پارٹی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اور پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی تو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور باقی لیڈر کہتے تھے کہ جب یہ ہمارا ایک پائیدار اتحاد ہے، اس وقت قوم کو ایک متحدہ قیادت کی ضرورت ہے، اور لگتا تھا کہ یہ آگے بھی چلیں گے۔ لیکن اب یوں لگتا ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں اصل میں حریف ہیں، اور آگے بھی شاید حریف ہی ہوں گی، لیکن اس کی وجہ سے سیاسی ماحول جو ہے، انتخابی ماحول میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے، دانش مندی کی بات ہے کہ ماحول کو گرمایا جائے، تلخی پیدا کی جائے؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اور پیپلز پارٹی پوری تلخی کے تو خلاف ہیں۔ بلاول صاحب نے جو اس بار آغاز کیا ہے وہ کیا ہی یہی ہے کہ تلخیوں سے پاک سیاست کریں۔
نفرتوں سے پاک سیاست کریں, تشدد کے بغیر سیاست کریں. ہم تو شروعات کہتے ہیں, لیکن آگے کیا ہے؟ نون لیگ اور ہم برسوں سے مخالف ہیں. ہم پیپلز پارٹی بھٹو کے ساتھ تھی, یہ ضیاء الحق کے ساتھ تھے, بھٹو کے قاتل کے ساتھ تھے, اور 11 سال انہوں نے ضیاء الحق کی چھتری کے نیچے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ختم کرنے کی سازش کی. تو اختلافات تو تھے, لیکن جمہوریت کی بقا کی خاطر میرے کو ان کا بیان یاد ہے بلاول صاحب کا اور زرداری صاحب کا, کہ بھائی وہ جو جمہوریت کے تسلسل کے لیے اور بڑی برائی کو ہٹانے کے لیے ہم نے ساتھ دیا ہے. پھر ہم ساتھ رہے, ہم نے وزیر خارجہ قبول کی, لیکن ہمیں کیا ہوا؟ اختلاف صرف یہ ہوا ہے کہ سیلاب کے حوالے سے ہماری کوئی مدد نہیں کی. میرے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, میرے چیئرمین بلاول صاحب بارہا بولتے بولتے تھک گئے, لیکن شہباز شریف صاحب نے سوائے وعدہ کرنے کے, اور میں یہاں ایک بات برملا کہہ دیتا ہوں بلا خوف خطرہ, وہ یہ ہے, کبھی اس کی تردید نہیں کروں گا, یہ علاقائی پارٹی ہے. اچھا, علاقائی پارٹی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی صوبے میں اس کی جماعت نہیں ہے, یہ نہیں کہتا, میں سوچ کے حوالے سے کہتا ہوں. میاں صاحب کی جماعت کی سوچ علاقائی سوچ ہے. انہوں نے دیکھے 3 بار حکومت میں 4 بار آئے, کیا ترقی آتی اسکیمیں دی ہیں پاکستان کو, سندھ کو بتائیں کس ترقی میں سندھ کو شریک کیا ہے. چانڈیو صاحب کہتے ہیں K4 منصوبہ ہم نے دیا ہے, K4 منصوبہ ہم نے دیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ موٹر وے ہم نے بنائی ہے اور دیگر منصوبہ. انہوں نے آپ اس ٹھیک ہے اس وقت کے منسٹروں کے بیان ریکارڈ پہ رکھے, انہوں نے K4 کے لیے پیسے ہی نہیں دیے. K4 کو جتنی دیر کری انہوں نے کی, ان کی وجہ سے دیر ہوئی. پھر آپ دیکھیں ہمارا تھرکوئلے کی وجہ سے, تھرکوئلے کی وجہ کو کس نے روکا آپ بتائیں. ادھر سمندر میں جو بجلی کا منصوبہ لگا اس کو کس نے ختم کیا. ابھی جتنے بھی ہمارے منصوبے ہیں ان کو روکا گیا ہے, سچی بات تو یہ ہے. لیکن پیپلز پارٹی اپنی سوچ کے حوالے سے علاقائی نہیں, ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں جہاں بھی ترقی. لیکن چانڈیو صاحب اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے اور بلاول بھٹو صاحب نے ان کو انکل بھی کہا, اور اپنی والدہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو ان کی ایک تعلق تھا, جو رشتہ تھا, اس کی بھی عزت احترام کی, اور اس وقت وہ خوش بھی تھے جب آپ حکومت میں تھے. اب سارے شکوے آپ کو نظر آ گئے ہیں. اب یہ شکوے اور قسم کے ہیں. جو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے عزت کی یا اسحاق ڈار صاحب کی, یہ ہماری روایت ہے, یہ ہماری تربیت ہے, یہ شرافت کی تربیت ہے. ہم اپنے بزرگوں کی بڑوں کی بے عزتی نہیں کرتے. ہم عمران خان صاحب کی پارٹی کے نہیں ہیں کہ آئے دن گالیاں دیں گے مخالفین کو, ہرگز نہیں. وہ سینئر ہیں, قابل احترام تھے, انہوں نے بھی عزت کی. جب آئے اسحاق ڈار صاحب ہم نے ان کو خوش آمدید کہا, میں نے ان کا استقبال کیا سینٹ میں کھڑے ہو کر. ہم ان کو برا نہیں سمجھتے, لیکن ہماری اپنی پارٹی ہے, ہماری حکمت عملی اپنی کا ہے, لیکن ہم سے وعدے, جھوٹے وعدے کیے گئے, ہماری مدد کوئی نہیں کی. سیلاب کے پانی جہاں علاقے ہمارے ہیں آج تک سیلاب میں ڈوبے ہوئے. شہباز شریف کو ہم بولتے رہے وزیر اعظم تھے, انہوں نے کوئی توجہ سندھ کے مطالبے پہ نہیں دی. نہیں دیں گے تو کیا کریں گے ہم, سوائے اس کے کہ اختلاف کریں. لڑائی ہم نہیں کرتے, مارا ماری کی سیاست ہماری نہیں ہے. جس طرح مہذب زمانے ملک میں سیاست ہوتی ہے, مباحثوں کی, مذاکروں کی, بیانات کی, وہ ہم کرتے ہیں, وہ ہمارا حق بھی ہے.